السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنا ہر مسلم پر لازم ہے، اور درود نہ پڑھنے والا بخیل وغیرہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاح بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہو۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، اور حدیث صحیح میں آپ پر صلاۃ بھیجنے کے بہت سارے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں، لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ دنیا میں جہاں بھی درود پڑھا جا رہا ہے اس کی آواز آپ سنتے ہیں یا وہ آواز آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ والسلام پر جو کتاب بنام جلاء الفہام تحریر کی ہے، اس میں ایک روایت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ درج ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ ایسا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بھی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم نے کہا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ روایات سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلا شبہ اس کی سند صحیح نہیں۔ اس کی سند صحیح نہ ہونے کی دو علیتیں ہیں۔ نمبر ایک، سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید کے درمیان انقطاع ہے، یعنی سعید نے یہ روایت خالد سے سنی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد بن یزید 139 عیسوی میں فوت ہوئے، تہذیب التہذیب 178/2۔ سعید بن ابی مریم کی ولادت 144 عیسوی میں ہوئی، تہذیب التہذیب 296/2۔ یعنی سعید خالد کی وفات کے 5 سال بعد پیدا ہوا، لہذا جواری اوپر والے راوی کے 5 سال بعد پیدا ہوا۔ اس کا سماع کس طرح ہو سکتا ہے اور اس کی روایت کیسے درست اور صحیح ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، دوسری علت یہ ہے کہ سعید بن ابی حلال اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی انقطاع ہے۔ سعید بن ابی حلال مصر میں 70 عیسوی میں پیدا ہوئے، تہذیب التہذیب 342/2، جبکہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر میں فوت ہو چکے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 35 سال بعد سعید بن ابی حلال مصر میں پیدا ہوئے۔ امام صالح الدین لعلالی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع التحصیل 224 میں لکھا ہے کہ سعید کی روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں 70 عیسوی کے بعد فوت ہوئے۔ جبکہ اس روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل ہے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فوت ہونے والے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ روایت ضعیف ہے اور قابل حجت نہیں۔ علاوہ ازیں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول بدی سواد 185 میں طبرانی کبیر سے یہ روایت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نکالی ہے، جمعہ والے دن کثرت سے صلاۃ بھیجو، یہ ایسا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ پر صلاح بھیجتا ہے مگر مجھے اس کی صلاح پہنچ جاتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی جلاء الفہام میں، جبکہ القول البدی میں طبرانی کے حوالے سے صوتا کی بجائے صلاتا ہے۔ پہلے الفاظ کا مطلب مجھ پر صلاۃ پڑھنے والے کی آواز پہنچ جاتی ہے، جبکہ دوسرے الفاظ کا مطلب مجھے اس کی صلاح پہنچتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کے متن کے نقل کرنے میں بھی اختلاف ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جلاء الفہام میں تصحیف ہو گئی ہے، صلاۃ کا لفظ سوتا سے بدل گیا ہے، اور صحیح یہی ہے کہ آپ کو درود پڑھنے والے کا درود پہنچ جاتا ہے، نہ کہ اس کی آواز۔ اس کی تائید دیگر احادیث صحیحہ سے
بھی ہوتی ہے۔ آواز پہنچنے والی روایت سند اور متن کے لحاظ سے کمزور ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ہم یہاں پہ پڑھیں اور وہ وہاں پہ سنیں، ان کی سماعت پر لاکھوں سلام، ان کی یہ بات بے دلیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان کلامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ